اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آغاز کرتے ہیں حدیث شریف سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ آج ہم بات کریں گے اپنے سفر آخرت کا، وہ وقت جو ہم نے اپنی قبر میں گزارنا ہے مرنے کے بعد۔ لیکن جو لوگ درود پاک کی کثرت کر کے جائیں گے اس دنیا میں رہتے ہوئے، ان کے ساتھ قبر میں ایسا کیا معاملات ہوں گے اور کون سے ایسے 6 انعامات جو اہل درود کو قبر میں ملیں گے، آج ہم یہ بیان کریں گے۔ اور یہ بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جیتے جی تو ہم درود پاک کے فضائل، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کا بیان تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن قبر میں درود شریف ہمارے ساتھ کیا معاملات کرے گا؟ جتنی ہم نے کثرت کر کے جانا ہے اس دنیا میں درود پاک کی، تو یہ آج ہم نے بیان کرنی ہے۔ دیکھیں، قبر انسان کی آخری منزل ہے اور یہ اٹل حقیقت ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اب وہاں کا منظر، وحشت، تاریکی، تنہائی سب سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ یہ ایک عام سا منظر نامہ ہے قبر کا، حالانکہ اس سے زیادہ خوفناک منزلیں قبر میں ہم نے طے کرنی ہیں۔ لیکن ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اسے قبر میں خاص قسم کے انعامات ملتے ہیں۔ آج ہم نے انہی انعامات کا ذکر کرنا ہے جو 6 انعامات اہل درود کو، یعنی درود پاک کی کثرت کرنے والے کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام جو سفر آخرت سے آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ قبر میں جاتے ہیں، یعنی آپ کی قبر میں، وہ ہے آپ کی وحشت کا قبر میں دور ہو جانا۔ قبر کے بارے میں حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر ایک یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور درود شریف پڑھنے والا جب قبر میں اترتا ہے تو اس کی قبر نور سے بھر دی جاتی ہے اور وحشت دور ہو جاتی ہے اور تنہائی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا انعام جو اہل درود کو قبر میں جاتے ہی مل جاتا ہے، اہل درود کو یعنی جو درود پاک کی کثرت کر کے جاتے ہیں دنیا سے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مقدس۔ روایات ہیں جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی قبر میں زیارت فرماتے ہیں۔ دیکھیں، جس نے اتنی کثرت کر کے جانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے جانا ہے اپنے جیتے جی، ڈیفینیٹلی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ یہ زیارت سب سے بڑا انعام اور سکون کا باعث ہوتا ہے قبر میں۔ یہ انعام ملتا ہے اہل درود کو قبر میں، اور یہ انعامات جاننا بھی ضروری ہے ہمارے لیے۔ دنیا کے انعامات تو ہم بیان کرتے رہتے ہیں، قبر کے انعام بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ تیسرا انعام جو ملتا ہے اہل درود کو قبر میں، درود شریف پڑھنے والوں پر فرشتے خاص رحمت نازل کرتے ہیں۔ قبر میں فرشتے اس کے پاس آ کر نور اور رحمت کا کلام کرتے ہیں۔ یوں قبر اندھیری نہیں رہتی بلکہ قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ جب فرشتے قبر میں اترتے ہیں، اہل درود کی قبر میں نور لے کر اترتے ہیں، یہ بہت بڑا انعام ہے جب آپ کی قبر روشن کر دی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے اتنا درود پاک پڑھا ہوتا ہے۔ اب جو چوتھا انعام قبر میں ملتا ہے، قبر کی زندگی بڑی خوفناک ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس منظر نامہ سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، تاکہ یہ سختی قبر کی ہم سے ٹل جائیں۔ چوتھا انعام جو سوالات قبر میں آسانی میسر ہوتی ہے، وہ یہ ہے، سب سے مشکل وقت انسان پہ جو آتا ہے نا قبر میں، وہ ہے منکر نکیر کے سوالات کرنے کا وقت۔ ہمارے اولیاء کرام فرماتے ہیں درود شریف پڑھنے والے کی زبان اللہ پاک آسان فرما دیتا ہے اور وہ بآسانی جوابات دے دیتے ہیں، یعنی اس کے جوابات کی روانی اتنی آسان کر دی جاتی ہے کہ وہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بآسانی سے دے دیتا ہے۔
اور یہ آسانی پتہ ہے کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس زبان سے درود پاک کی کثرت کی ہوئی ہوتی ہے ہم نے دنیا میں۔ 5واں انعام قبر میں جو ملتا ہے انسان کو، وہ شخص جو کثرت کرنے والا ہے، درود پاک سے محبت کرنے والا ہے، وہ نور اور خوشبو کا انعام ہے۔ ہمارے اولیاء کرام فرماتے ہیں اس شخص کی قبر خوشبو سے بھرتی جاتی ہے، اور یہ پتہ ہے یہ خوشبو دنیا کی نہیں، یہ خوشبو جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ خوشبو جنت کی خوشبو کے جھونکے آپ کی قبر میں آتے ہیں۔ یہ نور، یہ روشنی درود پاک کی کثرت کی وجہ سے اتاری جاتی ہے۔ 6واں انعام سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور خاص طور پر اہل درود لوگ جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں وہ بہت خوش ہوں گے۔ یہ آخری انعام، 6واں انعام جو اہل درود کو قبر میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قبر میں درود شریف پڑھنے والے کے لیے رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور یہ رحمت کا دروازہ پھر قیامت تک، حشر کے دن تک کھلا رہتا ہے۔ وہ قبر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کی کیفیت میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیفیت جو زندہ رہتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی کیفیت ملتی ہے، انشاءاللہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ موجود رہے گی۔ اور اس سے بڑی کیفیت اور کیا کیفیت ہو سکتی ہے کہ آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کی کیفیت کا احساس ہو۔ یہ ایسے 6 انعامات تھے جو آپ کے ساتھ بیان کیے تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے اور آپ درود پاک کی کثرت کرنے کا شوق پیدا ہو، اور آپ درود پاک کی کثرت کریں۔ درود پاک کا ساتھ آپ کے ساتھ دنیا میں بھی رہے گا، اور قبر میں بھی، اور حشر میں بھی انشاءاللہ۔ جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا ہی زیادہ مستحق ہو جاتا ہے۔ آپ درود پاک کی کثرت کیا کریں، درود پاک کو آپ اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ درود پاک کی دعوت آپ دوسرے لوگوں کو بھی دیا کریں، آپ خود بھی درود پاک کی کثرت کریں، ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ جب آپ کی وجہ سے کوئی بندہ درود پاک پڑھنے لگ جائے گا نا، تو اس کا جو وہ درود پاک پڑھے گا اس کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپ درود پاک لکھنا شروع کریں۔ درود پاک لکھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ آپ جب لکھیں گے اور جب آپ قبر میں جائیں گے نا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ درود پاک کتنی بڑی نعمت تھی، اور ہم نے جو لمحہ درود پاک کے پڑھے بغیر گزارا اس پر آپ کو افسوس ہوگا کہ وہ لمحہ ہم نے ضائع نہیں کرنا تھا، ہم نے درود پاک کی کثرت کرنی تھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے اور باادب درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، اور ہمیں ہدایت والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔